میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ میری ساس اور نند کچھ الجھے الجھے سے پھر رہے تھے، جیسے کوئی پریشانی ان کو بے چین کیے جا رہی ہے۔ میری ساس بہت سخت طبیعت کی مالک تھیں، تبھی میری ہمت نہ ہو سکی میں ان سے کوئی بات بھی پوچھ سکوں۔ کبھی تو ان کے کمرے سے رونے کی آوازیں آتیں تو کبھی ہنسنے کی۔ میری بھی شادی کو ابھی کچھ ہفتے ہی گزرے تھے، اس لیے میں زیادہ ان سے سوال جواب نہ کرتی۔ ایک رات میری ساس میرے کمرے میں آئیں، وہ کچھ پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے اماں جی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ میں نے اپنے بستر سے اٹھتے ہی پوچھا۔ ہاں بہو، تمہارا وہ شادی کا جوڑا کہاں ہے؟ انہوں نے عجلت میں پوچھا تھا۔ آپ نے میری شادی کے جوڑے کو کیا کرنا ہے؟ میں یکدم فکر مند ہو گئی۔ جلدی سے اپنا جوڑا دو، زیادہ سوال جواب نہیں کرو، انہوں نے کہا، اور پھر میری الماری میں خود ہی میری شادی کا جوڑا تلاش کرنے لگیں۔ میں نے عافیت اسی میں جانی کہ انہیں شادی کا جوڑا خود ہی نکال دوں۔ شادی کا جوڑا لیتے ہی کمرے سے تیزی سے باہر نکل گئیں اور میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پھر میں نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے، مگر تھوڑی دیر کے بعد مجھے تجسس ہوا کہ آخر میری شادی کا جوڑا کیوں منگوایا گیا ہے۔ میرے دل میں ہزاروں خیالات آنے لگے۔ کہیں میری ساس مجھ پر کوئی سفلی عمل تو نہیں کروا رہی جو میری شادی کا جوڑا ضرورت پڑ گیا۔ اسی خیال کے تحت میں نے اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر جانے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، میرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت الجھن ہوئی۔ میرا شوہر الطاف بھی ایک ہفتے سے گھر نہیں آیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، اور آج تو بہت ہی حد ہو گئی۔ باہر سے میرے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ مارے پریشانی کے میرے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے بیاہ تو دیا تھا، مگر اس کے بعد میری کوئی خیر خبر نہیں لی۔ میں اس میں بھی خوش اور مطمئن تھی، مگر سسرال والوں کا یہ رویہ دن بدن میرے ساتھ برا ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے سو کر میری آنکھ کھلی تو شدید پیاس معلوم ہو رہی تھی۔ کمرے میں پانی کا گلاس بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا میرا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں بے بسی سے واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ صبح کے قریب میری ساس نے میرا دروازہ کھولا ہوگا، تب میں باہر آ گئی۔ جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھی، پانی پیا تو میری سانس بحال ہوئی۔ وہ رات میں نے بہت بے چینی سے گزاری تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری ساس نے میری شادی والے جوڑے کا کیا کیا۔ ہمیشہ کی طرح میں ناشتہ بنانے کچن میں گئی۔ دیکھا تو گھر میں عجیب سی ایک خاموشی تھی، کوئی کسی سے بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ میری نند اور ساس بھی آج کچن میں نظر نہیں آ رہی تھیں، لگتا تھا کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہیں۔ تبھی میں ناشتہ بنانے کے بعد اپنی نند کے کمرے میں آ گئی۔ دیکھا تو وہاں میری ساس بھی سو رہی ہے، جبکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ساس کے ساتھ میری شادی کا جوڑا بھی رکھا ہوا تھا، جو کہ اب الٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے پہنا گیا تھا۔ میں نے دیکھا اور قریب جا کر وہ جوڑا اٹھانے ہی لگی تھی کہ میری ساس کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کرخت نظروں سے مجھے گھورا اور غصے سے بولیں، اتنی کیا جلدی ہے، لے جانا اپنی شادی کا جوڑا، بس 2-3 ہفتے کے لیے چاہیے۔ اماں جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ کیسے بے دردی سے رکھا گیا ہے، اسے تہہ کر کے واپس رکھ دیتی ہوں۔ میری بات پر میری ساس نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے مجھے جوڑا لے جانے کی اجازت دے دی ہو۔ میں نے واپس آ کر اسے الماری میں لگا دیا۔ اس کا برا حال ہو چکا تھا، جگہ جگہ سے موتی اکھڑ چکے تھے، ایک جگہ سے تھوڑا سا ٹکڑا جلا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، مگر اپنی ساس اور نندوں کے سامنے میں خاموش رہی۔ اسی دن میں دوپہر کا کھانا بنانے لگی تو ساس نے مجھے منع کر دیا، کہنے لگی اب تم اس گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی۔ میں نے اس گھر کے لیے ایک خود ملازمہ رکھ لی ہے، وہ سارا کام کرے گی، ناشتے سے لے کر رات کا کھانا تک بنائے گی۔ تم آرام کرو، تم میری بیٹیوں جیسی ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم گھر کے کام کر کے خود کو ہلکان کرو۔ ویسے بھی الطاف آنے والا ہوگا، تم خود کو سجا سنوار کر رکھو۔ ساس کا مہربان رویہ دیکھ کر بات میری سمجھ میں نہیں آئی، مگر میں نے اسی میں شکر ادا کیا کہ وہ مجھ سے گھر کے کام نہیں کروا رہے۔ میں اپنے شوہر کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اگلے ہی دن وہ آ گئے۔ میں نے ان کو یہ واقعہ بتانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں آئندہ اس بارے میں کوئی بات نہ کروں۔ مزید یہ کہ اگر میری ساس مجھ سے شادی کا جوڑا مانگے تو بلا جھجک انہیں دے دوں اور کسی قسم کی بحث نہ کروں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ یہ اپنی بہنوں اور ماں کی ناجائز حمایت کر رہے تھے۔ وہ غلط بھی کریں تو یہ ان کا جواب نہیں دیتے، لیکن میں ان کے حکم کی پابند تھی۔
اگلی جمعرات آئی تو میری ساس نے مجھ سے دوبارہ میری شادی کا جوڑا طلب کیا۔ اس بار تو میرے صبر کی حد جواب دے گئی۔ میری ساس نے مجھ سے بڑی سخت لہجے میں میرا جوڑا مانگا اور میک اپ اور جیولری سبھی کچھ مانگ لیا۔ میں نے اپنا زیور اور اپنی شادی کے جوتے بھی نکال کر انہیں دے دیے۔ پھر کہنے لگیں، ذرا میرے کمرے میں تو آؤ، تم سے ایک کام ہے۔ یہ رات کا وقت تھا، الطاف دوبارہ سے اپنی ڈیوٹی پر جا چکے تھے۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری نند وہاں میرا جوڑا پہنے تیار بیٹھی تھی، جبکہ اس کا میک اپ کرنا باقی رہ گیا تھا۔ ساس نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نند کا میک اپ کر کے اسے دلہن کی طرح تیار کر دوں۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی نند کو سرخ جوڑے کے مطابق اچھا اور شوخ میک اپ کر دیا۔ اسے اپنا زیور بھی اپنے ہاتھوں سے پہنایا اور اس وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری شادی کا جوڑا ہر جمعرات میری نند پہن لیتی اور اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میری نند کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا میک اپ مکمل ہو گیا اور وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے میرے کمرے میں جانے کا حکم دیا اور مجھے کہا کہ میں اپنے کمرے سے باہر نہ آؤں۔ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا، مگر میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ مگر پھر مجھے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ، جسے میری ساس نے باہر سے بند کر دیا تھا، لگاتار بجانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری ساس میرے کمرے تک آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم دروازہ کیوں بجا رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ میرے ساتھ سو جائیں ورنہ میں پوری رات یوں ہی بے چین رہوں گی۔ میری ساس مجبور ہو کر میرے کمرے میں آ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں میرے کمرے کے دروازے پر دستک کرنا بھی ناگزیر گزر رہا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ میرے کمرے میں آئیں اور بے دلی سے سونے کی تیاری کرنے لگیں۔ تب میں نے ان سے پوچھ لیا، اماں جی، میری نند ہر جمعرات کو دلہن بن کر آخر باہر سین میں کیوں بیٹھتی ہے؟ اس بات کا کیا جواز بنتا ہے؟ میرے منہ سے یہ سوال سن کر انہوں نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور کہنے لگیں، ویسے تو اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن میری بیٹی ایک خاص عبادت کر رہی ہے۔ اس عبادت کے سلسلے میں اسے صحن میں بنے کنویں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ تم اس کا ساتھ دیا کرو اور خود بھی نماز کی پابندی کیا کرو۔ خدا جانے تم وضو بھی کرتی ہو یا نہیں۔ اپنی ساس کے لہجے میں اپنے لیے اتنی حقارت جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میں جانتی تھی کہ اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، جسے میری ساس مجھ سے چھپا رہی ہے۔ اس رات میں نے منصوبہ بنایا، کچھ بھی ہو جائے میں سوؤں گی نہیں۔ ویسے بھی آج باہر کا دروازہ بند نہیں تھا۔ یہ تو میری ساس کا حکم تھا کہ صبح ہونے سے پہلے یا ان کے جاگنے سے پہلے میں اس کمرے سے باہر نہ نکلوں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ مگر میں نے سونے کی بجائے جاگنے کا ارادہ کیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا میری ساس مجھ سے پہلے ہی سو گئی ہیں، تو میں نے کمرے سے اٹھ کر باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ باہر نہیں آ پائیں گی، وہ گہری نیند میں سو رہی تھیں۔ اس وقت صبح کے تقریباً 4 بج رہے ہوں گے، جب میری ساس مکمل نیند میں تھیں۔ میں دبے پاؤں اپنے بستر سے اٹھی اور چلتی ہوئی باہر صحن تک آ گئی۔ میں بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں میری ساس جاگ نہ جائے۔ باہر آتے ہی میں نے دیکھا سخت سردی میں میری نند دلہن بنی اسی کنویں کے پاس بے ہوش پڑی تھی، جبکہ اس کے پاس ڈھیروں روپے پڑے تھے۔ ایک لمحے کو میں یہ منظر دیکھ کر ڈر بھی گئی، مگر مجھے اپنی نند کو بھی تو جگانا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے ہلایا، مگر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ جب میرے ہوش میں لانے کے باوجود بھی وہ نہ جاگی تو مجبوراً مجھے اپنی ساس کو جگانا پڑا۔ میری ساس نے یہ سنا تو بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ صحن میں جب اپنی بیٹی کو یوں بھی ہوش حالت میں پڑے دیکھا تو مجھے کوسنے لگیں کہ رات کو تو مجھے اپنے کمرے میں نہ بلاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ خیر، ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں کی مالش کی، گرم کمرے میں رکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے آنکھیں کھول دیں، مگر وہ شدید نیند کے زیر اثر تھی، اس لیے 2-4 باتیں کرنے کے بعد سو گئی۔ میری ساس تو مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ انہیں میری اس حرکت پر بہت غصہ آیا ہے۔ اس دن انہوں نے منحوس کہہ کر اور تانے دے دے کر میری بری حالت کر دی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں میرا اپنی نند کے پاس جانا اتنا برا لگے گا۔ اس دن میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنی ساس کو اور نند کو خوش رکھوں، ان سے باتیں کروں، ان کے دل کا حال جانوں، مگر انہوں نے مجھ سے ایک بات بھی نہیں کی۔ الٹا مجھے تانے دینے لگیں کہ تم منحوس ہو، تم خواہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان باتوں سے میں اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ میں نے فیصلہ کر لیا اب اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی، جن کو میری قدر بھی نہیں اور جو بات بات پر مجھے تانے دیتے ہیں۔ میں تو اپنی ساس اور نند کی ہر وقت خدمت کرتی رہتی،
ان کی باتیں مانتی، دل بہلانے کی کوشش کرتی، مگر وہ جیسے مجھے اپنا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ مجھے اپنی ساس سے کوئی امید بھی نہیں تھی کہ وہ میکے جانے سے مجھے روکیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ تو جیسے شکر گزار ہوئیں کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کچھ دن کے لیے جا رہی ہوں۔ مجھے چھوڑنے باہر گلی تک آئیں، کہا کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی اب گھر آنا، جب الطاف آ جائے گا تب ہم تمہیں خود بلوا لیں گے۔ تمہارا ہمارے ساتھ رہنا کچھ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ تم ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی ہو۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے اور بھی زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے پکا تہیہ کر لیا کہ اب الطاف کے آنے سے پہلے میکے واپس نہیں آؤں گی۔ اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے جب میں اپنی اماں ابا کے گھر پہنچی تو بھابھیوں کے تانے شکوے نے میرا استقبال کیا، مگر میں نے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں منایا۔ اپنی تھیں، میری بھائیوں کی بیوی تھیں، کم از کم سسرال والوں سے تو اچھی تھیں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان کا خیال رکھا اور اس گھر میں کسی مہمان کی بجائے ایک فرد کی طرح رہنے لگی۔ مگر میرا یہ رویہ میری بھابھیوں کو پسند نہیں آیا۔ ان کے خیال میں یہاں میں مہمان بن کر آئی تھی اور 2-3 دن کے بعد ہی مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ آج جمعرات کا دن تھا، ہمارے گھر میں سب مجھے گھیرے بیٹھے تھے جیسے کوئی جرگہ لگا رکھا ہو۔ بڑے بھائی گھر نہیں تھے، بھابھیاں مجھ سے لڑنے کے لیے تینوں ہی میدان میں آ گئی تھیں۔ میں اکیلی ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ اماں ابا بوڑھے تھے، بیٹے ان کی بات نہ سنتے تو بھابھیاں کیا ان کی عزت کرتیں۔ سب لوگوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ میں اس گھر میں کب تک آئی ہوں۔ میرے بھی منہ سے نکل گیا کہ میں الطاف کے آنے تک یہیں رہوں گی۔ الطاف مہینے میں 1-2 بار ہی گھر آتے تھے۔ میری بھابھیوں نے جب یہ سنا تو غصہ ہو گئیں، بولی ہم اپنے بچوں کا خرچہ مشکل سے چلاتے ہیں اور اب تم ہم پر بوجھ بن کر آ گئی ہو۔ شادی شدہ لڑکیوں کو اپنے شوہروں کے گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ مجھے یہ باتیں اور بھی زیادہ دل کو لگ رہی تھیں۔ شوہر کا گھر کم از کم اپنا تو تھا، کوئی یہ تو نہیں کہتا تھا کہ میں ان پر بوجھ بن کر رہ رہی ہوں۔ اپنی بھابھیوں کے منہ سے اپنے لیے مختلف الزامات سن کر میرا دل چھلنی ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب میں اس گھر میں 1 منٹ نہیں رہوں گی اور اپنی ساس کی کڑوی کسیلی باتیں سہ لوں گی، مگر دوبارہ میکے کا رخ نہیں کروں گی۔ یہاں بھی مجھے کسی نے گھر سے جانے سے نہیں روکا۔ سچ ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی اپنی وفاداری ثابت کرنے میں گزار دیتی ہے، مگر پھر بھی ذرا سی لغزش پر اسے اس کے گھر سے تنکے کی طرح اڑا دیا جاتا ہے۔ میں روتی ہوئی جب باہر پہنچی تو رات کافی ہو چکی تھی، تقریباً 12 بج رہے تھے۔ مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک رکشے والے کو روکا جو بڑی عجیب اور غلیظ نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں اس کے ساتھ بیٹھی، اسے اپنے سسرال کا ایڈریس بتایا، مگر مجھے صحیح جگہ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ رات کا وقت تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور گلیوں کی بھی صحیح پہچان نہیں تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد رکشے والے نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ مجھے کوئی غلط عورت سمجھ رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اپنی شرافت کا یقین دلایا اور اپنے شوہر کے گھر کا پتہ بتایا۔ وہ بھی شریف آدمی تھا، شاید ایسی عورتوں سے الگ انداز میں پیش آتا تھا۔ اس نے میری بات کا یقین کیا اور مجھے بنا کرائے کے ہی میرے شوہر کے گھر کے پاس چھوڑ دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، رکشے سے اتری اور گھر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ گھر کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، حالانکہ میں تو ڈر رہی تھی کہ اس وقت گھر کا دروازہ کون کھولے گا۔ میری ساس تو ویسے بھی مجھ پر بہت شک کرتی تھی۔ اس وقت وہ مجھے دیکھ کر ہزاروں سوال کرتی، لیکن اللہ کا شکر یہ تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور صحن میں ہلکی ہلکی روشنی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے صحن کے اندر قدم رکھا۔ جب میری نظر پرانے کنویں کے پاس پڑی تو وہاں اپنی نند کو دلہن بنے بیٹھے دیکھا اور میں بہت حیران ہوئی۔ دیکھا تو اس کے ساتھ ایک آدمی بھی بیٹھا سر جھوم رہا تھا، جبکہ آس پاس ہلکی ہلکی موم بتیاں بھی جل رہی تھیں۔ میری نند باقاعدہ سر جھوم رہی تھی، جبکہ آدمی کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ناچ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ آدمی کون ہے، اس کا میری نند سے کیا تعلق ہے اور میری ساس اس سب معاملے میں پردہ کیوں ڈال رہی ہیں۔ میں ڈرتی ہوئی اپنے کمرے تک آ گئی، دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میری ساس شاید اپنے کمرے میں تھی۔ میں فوراً سے اپنے کمرہ بند کر کے بستر پر گر گئی۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ نند کا معاملہ اور میکے کی پریشانیاں میری سمجھ سے اور میرے حالات سے باہر ہو رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں موند لیں اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں باہر ایک عجیب سا شور اٹھا۔ شور سے میری آنکھ کھل گئی اور میں بھاگ کر باہر گئی۔ وہ آدمی صحن میں بے ہوش پڑا تھا۔ میری ساس خوشی سے میری نند کو گلے لگا رہی تھیں۔ انہوں نے اس آدمی کو گھسیٹ کے دوسرے کمرے میں لایا اور خود دروازہ بند کر لیا۔
میں یہ دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح ہوئی تو گھر میں خوشی کی نئی لہر دوڑ رہی تھی۔ الطاف کو بھی فون کر کے بلا لیا گیا، جبکہ گھر میں جیسے شادیانے بج رہے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ 2 دن بعد میری نند کی رخصتی ہے۔ کچھ رشتہ دار اور مہمان وغیرہ بھی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ میری ساس نے میری شادی کا جوڑا مجھے واپس کر دیا اور خوشی خوشی نند کے لیے تیاریاں کرنے لگیں۔ اس کو ایک نیا شادی کا جوڑا پہنایا گیا، اس کے زیور وغیرہ سے اسے سجایا گیا اور اچھی طرح دلہن بنانے کے بعد اسے عروسی جوڑے میں گھر سے رخصت کیا گیا۔ جب دولہے پر میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ اسی رات نند کے ساتھ بیٹھ کر سر جھومنے والا وہی بندہ تھا جو آدھی رات کو سین میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ کون تھا اور اس کے ساتھ میری نند کو کیوں رخصت کیا جا رہا تھا، وہ بھی بغیر نکاح کے؟ یہی تو ایک المیہ تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ بعد میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو کہنے لگے، میں جانتا ہوں تم نے یہ سب بہت مشکل سے سہا ہے، لیکن رخسانہ اور امی کی بھی پریشانی بجا تھی۔ دراصل ہم لوگوں نے 6 مہینے پہلے رخسانہ کی جس آدمی سے شادی کی تھی وہ بہت امیر تھا، لیکن وہ ایک نفسیاتی مریض نکلا۔ اس کی پہلی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سننے میں آیا کہ وہ ایک طوائف بن گئی تھی۔ پہلے اس کا تعلق ایسے ہی کسی گھرانے میں سے تھا۔ اکرم بھائی نے جب اسے خرچہ نہیں دیا تو وہ اپنی پرانی روش پر لوٹ آئی۔ وہ راتوں کو رقص کرتی اور پیسے کماتی۔ ایک دن اکرم بھائی نے جب اسے پکڑا تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے، کیونکہ وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر وہ ایک نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ اپنی دوسری بیوی کو بھی طوائف سمجھنے لگے، جبکہ ان کے گھر والوں نے ان کی حرکات کو دیکھ کر ان کی شادی کی کہ کہیں یہ اپنا ذہنی توازن مکمل نہ کھو بیٹھیں۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک مریض کے ساتھ انہوں نے رخسانہ کی شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ آدمی میری بہن کو بھی نقصان پہنچانے لگا، اس پر شک کرتا اور اسے ہر بار اپنی پہلی بیوی سمجھ کر مارنے کی کوشش کرتا۔ ہم انہیں کسی طریقے سے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئے، جس نے اکرم بھائی سے بات چیت کرنے کے بعد ایک انوکھا حل نکالا، جس کے مطابق اکرم بھائی کے ہاتھوں اسی عورت کی موت نہ ہو جائے تو وہ شاید اسے بھول جائیں اور اپنی دوسری زندگی میں واپس لوٹ آئیں، کیونکہ وہ بدلے کی آگ میں بری طرح سے جل رہے تھے۔ مگر یہ کرنا مشکل تھا۔ تب میری بہن نے ان کی پرانی بیوی کا حلیہ معلوم کیا۔ اس عورت کی تصویریں دیکھیں تو اس نے تمہاری شادی سے ملتا جلتا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ہم لوگوں نے اس نفسیاتی حربے کو آزمانے کے لیے اپنی بہن کو ویسا ہی جوڑا جو تمہاری شادی کا جوڑا تھا پہننے کے لیے دیا، اور اپنی بہن کو ویسے ہی طوائف کا روپ دے کر گھر کے اندر بٹھا دیا اور اکرم بھائی کو کہا کہ آپ ان سے ملنے آئیں۔ وہ اکرم بھائی سے وہی عورت بن کر بات کرتی۔ اکرم بھائی اس سے ملنے آتے، اس پر پیسوں کی برسات کرتے اور کوئی طوائف سمجھ کر اسے باتیں کرتے، اسے اپنا دل بہلاتے، مگر وہ ان کی بیوی تھی، اس لیے ہم لوگ ان سب میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ سارا معاملہ الٹ نہ ہو جائے اور اکرم بھائی میری بہن کو نقصان نہ دے دیں۔ میں تو گھر سے چلا جاتا تھا، لیکن امی اکرم بھائی کو اپنی زیر نگرانی بہن سے ملوانے کا بندوبست کرتیں۔ جب ان کی ملاقات کا آخری دن تھا تو رخسانہ نے اکرم بھائی کو غصہ دلا دیا اور پھر انہوں نے اسے مارنے کی کوشش کی تو رخسانہ فوراً ہی اداکاری کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اکرم کو بھی ہوش نہ رہا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو انہیں یہی لگا کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے انتقام لے چکے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر قاسم کے تجربے سے ہم اکرم بھائی کو انتقام کی آگ سے باہر نکال پائے۔ ہم نے اپنی بہن کو اکرم بھائی کے ساتھ ہی دوبارہ رخصت کر دیا اور اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔